اور مومنوں کو یہ حسد امت کی ابتدا سے بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت سے حصہ ملے گا اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا۔ دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا، اس کو مورث کی ہر چیز میں تو حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑی گئی تو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ تو جب ایک سوئی کے بھی تقسیم کا خیال رکھا جائے گا تو ہر چیز میں سے حصہ ملے گا، تو معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے ان کو ایسی عداوتوں، دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کو وہی خلق اپنانا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے اپنایا۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی مثال آگ کی مانند ہے۔ یہ ایک آگ ہے جو بندے کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بس میں وہ نہیں ہوتا بیچارہ، ایک اتاب کھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شدید کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض بنتا ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ ہیں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی۔ تو حسد کرنے والا در حقیقت پروردگار عالم کی تقسیم پر حسد جو ہے اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، وہ جس کو چاہے اپنی نعمتوں میں سے حصہ دے دے۔ اگر وہ کسی کو نعمت دے تو دوسرے کو جو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، یہ اللہ تعالی کی تقسیم کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ اس لیے پھر یہ بڑا شدید گناہ بن جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، یہ ایسے گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی ہوئی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔